کچھ لوگ ہیں جو شبہات میں پڑھ کر کے اس طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو شہوات کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، معصیت گناہ کرتے ہیں۔ شہوات کیا ہے؟ یہ چاہت، خواہشات کی بنیاد پر بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ یعنی گناہ دو طرح کے، ایک تو شبہات میں پڑھ کر کے آدمی گناہ کرتا ہے، اور دوسرے کے شہوات میں۔ شبہات کیا ہے؟ جیسا کہ مان لے نفاق، کفر، شرک، یہ بدعت، یہ شبہات کی بنیاد پر ہے۔ اور جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں وہ لوگ سمجھتے یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ان کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے، کیونکہ وہ حق سمجھ کر کے اس کو اپناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو شہوات کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے وہ گناہ کر لیتا ہے، مان لے زنا کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے۔ تو چونکہ یہ بھی گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ مان لے قتل کرنا، چوری کرنا، سود کھانا، یہ سب بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ معصیت ہے۔ لیکن اگر ایک شخص چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، سود کھا لیتا ہے، سود لے لیتا ہے، اور ایک شخص ہے جو شبہات میں پڑھ کر کے بدعت کو ایجاد کرتا ہے، تو بدعت کی جو ایجاد کرنے والا ہے اس کا گناہ زنا کرنے والے سے، شراب پینے والے سے، چوری کرنے والے سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی چوری کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ گناہ کا کام ہے، شراب پیتا ہے، پتہ ہے یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے۔ لیکن ایک آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت پہ عمل پیرا رہتا ہے، تو وہ چونکہ سمجھتا حق ہے، ہم اسے توبہ کیوں کریں؟ گناہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو شہوات میں پڑھ کر کے گناہ کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن یہاں جو شبہات میں پڑھ کر کے بدعت کو ایجاد کرتا ہے وہ احساس ہی نہیں کرتا کہ یہ غلط ہے، وہ تو سمجھتا حق ہے، دین ہے، اس لیے توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ بہت کم ہی ایسے ہیں جو کہ اب شبہات کا علاج کیسے ہے؟ شبہات کا علاج آپ کیسے کریں گے؟ شبہات کا علاج علم سے ہوتا ہے، جانکاری، معلومات سے۔ آپ کے پاس جب علم آئے نا تبھی جا کر کے آپ شبہات کا علاج کر سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز صحیح ہے۔ شہوات کا علاج کیسے؟ صبر ہے، آدمی صبر سے کام لے گا۔ وہ مان لے زنا میں پڑ رہا ہے، آدمی زنا کر رہا ہے، تو وہاں صبر کرنا چاہیے اس کو، بجائے اس کے کہ وہ زنا میں جائے اور زنا کرے۔ تو شبہات کا علاج علم سے ہے، شہوات کا علاج صبر سے ہے۔ تو ایک آدمی اگر شبہات کی وجہ سے بدعت کرتا ہے، شکوک و شبہات کی بنیاد پر اس طرح سے، تو اس کا گناہ ایک فاسق اور فاجر، جو مجرم، جو گناہگار ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب دیکھیے شبہات میں جو شخص پڑا ہوا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ، ایک آدمی اس کو اچھا تصور کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر بدعت ہے جس کی وجہ سے اس کے بنسبت وہ شخص جو معصیت میں ملوث ہے، معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس سے دین کا خطرہ نہیں ہے، اس آدمی سے دین کا خطرہ نہیں ہے۔ جو شہوات میں مبتلا ہے اس سے دین کا خطرہ نہیں ہے، لیکن جو شبہات میں مبتلا ہے اس سے دین کا خطرہ ہے۔ بسا اوقات انسان اس کی پیروی کر کے اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدعتی کی پیروی کرنے سے انسان کو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ شہوات کی بیماری یا معصیت، یہ جو گناہ ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر کے یہ بدعت ہے۔ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ تھا اور اس کا لقب حمار تھا، حمار گدھا کو کہا جاتا ہے، اس کا لقب حمار تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شراب بہت پیتا تھا، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا بھی تھا۔ یہ بار بار شراب پیتا تھا، شراب جب پیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا اور اس کو کوڑے لگائے جاتے، بار بار لایا جاتا۔ ایک مرتبہ جب وہ لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غور کیجئے گا اس لفظ پہ کہ گناہ کون سا بڑا ہے، شبہات والا بڑا ہے یا شہوات والا بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے لگائے، تو ایک آدمی اسی مجلس میں تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیے لعنت کر رہا ہے وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کہہ رہے لعنت ہے کہ یہ بار بار لایا جاتا اور کوڑا لگایا جاتا پھر بھی یہ عمل کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تلعنہ، اس کو لعنت مت کرو۔ کیا کام کرتا تھا؟ شراب پیتا تھا۔ شراب کون گناہ ہے؟ بڑا گناہ ہے نا،
बड़े बड़े गुनाहों में से है ना शराब पीना, इस पे हद है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत मत करो। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, यानी इसका अकीदा दुरुस्त है, मनहज ठीक ठाक है, बस अमल के अंदर खराबी, यानी कुछ ये शहवात की वजह से ये शराब पीता है, तो अब इसकी वजह से आप तुम ये नहीं कहो कि इस्लाम से खारिज हो गया, इसके ऊपर तुम लानत करो, लानत नहीं करो। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये आदमी लाया गया, शराब पीता था, ये कोई बिदअत नहीं, दीन में कोई नई चीज़ नहीं लाया, बल्कि ये हराम चीज़ को इस्तेमाल करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको लानत मत करो, यानी इनका मनहज अकीदा सही है, दुरुस्त है। तो एक मुसलमान मान ले कि अगर सही मनहज लेकर के चलता है और उससे कुछ गुनाहें सरजद हो जाती हैं, तो हम इसके वजह से ये हुक्म नहीं लगाएंगे कि ये जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा, अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए एक आदमी ने कहा ना, एक आदमी को देखा तो कहा कि अल्लाह ताला इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कौन है जो मेरे ऊपर कसम उठाने वाला है, कौन है जो मेरे ऊपर कसम उठाए कि मैं फला को माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसको माफ़ कर दिया तुमको माफ़ नहीं करूँगा। तो अल्लाह पर मान ले कि एक मुसलमान है, अगर उससे गुनाह हो जाते हैं, देखिए शिर्क और कुफ्र के अलावा कोई भी गुनाह हो जाए तो जहन्नम से नजात है। इन्नल्लाह ला यगफिरु युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा जो भी गुनाह है, अगर अकीदा दुरुस्त है, मनहज सही है, बिदअती नहीं है, तो उसके लिए कामयाबी है, आखिरत में कामयाबी है, वो जन्नत में आएगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सज़ा के लिए जहन्नम में भेजा भी तो जहन्नम से सज़ा काट करके आएगा, अगर ईमान था।